ماشاءاللہ جزاک اللہ. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء. در حلعتا مہر برج نما شاہ سوار لافتہ خیر المومنین اول العابدین لنگر آسمان و زمین عبداللہ نور اللہ سیف اللہ ید اللہ عین اللہ اسد اللہ الغالب مولا کائنات کل ایمان سرکار مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار کے صدقے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے ذکر حسین کے صدقے جتنے عزادار سادات و مومنین فرش عزا پر تشریف فرما ہے آپ کی ڈیوٹی نوکری حاضری میرا مولا اپنی برگاہ میں منظور و قبول فرمائے. سالانہ تاریخی قدیمی مجلس عزا 27 محرم بمقام قصر عباس بکھاری کلام. یہ 2 روزہ مجالس 26 اور 27 سالانہ پرصداری بانیان کی توفیقات خیر میں میرا مولا اضافہ فرمائے. اس خانوادے کو مولا مزید استعطا فرمائے. مرحوم مغفور الحاج ملک نور خان مالک ان کے درجات بلند فرمائیں اور ملک قمر صاحب ملک آفتاب صاحب ملک زید صاحب ملک سہیل صاحب برادران کی مالک زندگی دراز فرمائیں. ان کی والدہ ماجدہ محترمہ مالک صحت و سلامتی عطا فرمائیں. میں ملتمس ہوں بھائی ذاکر نکیش علی صاحب, ان کے بعد جناب ذاکر بھائی شجاع علی صاحب, ان کے بعد انتہائی علم و ادب سے وابستہ انتہائی ادبی شخصیت جناب پروفیسر ملک امیر حسین صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. ذاکر چودھری سمر آباد صاحب, جناب قاری شاہد صاحب, ملک معظم امان صاحب, دانش حیدر بخاری شاہ صاحب فرامٹک اور دیگر مولا کے عظیم مدہ خان اپنے اپنے وقت میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. جہاں تک آواز جا رہی ہے جتنے عزادار ارد گرد بیٹھے ہیں مہربانی کریں وارثان کائنات کے ذکر میں تشریف لے آئیں. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. التماس سورہ فاتحہ لارواح المرحومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاتر بحق فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام. رب صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم الحجہ. مالک بانیان مجلس دا اہتمام اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. جمیع محبان محمد و آل محمد دا اس مقام تے ٹرایا عبادت شمار فرما. تمام ذاکرین علماء دا پڑھیا میں حقیر نا چیز دی نوکری اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. اس جمیع انتظام و انصرام مجلس 2 روزہ لنگر نظر نیاز ماتمداری صفی آزاد ثواب بانیان مجلس تے جمیع مرحومین دے نام اعمال اچ درج فرما. ذکر پاک دے صدقے تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما.
بیمار مومنین مومنات نو صدقہ بیماری کربلا دا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پورا شوب دور ہے ساڑھے وقت امام حضرت قائم آل محمد علیہ السلام دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ اسا سارے نو اس قابل بنا کہ مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکیے۔ امیر المومنین فرمیندن کوئی دعا اس وقت تک مقام قبولیت نہیں پہنچتی جب تک درود نہ پڑھیا جاوے۔ تمام دعاوں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام رضا فرمیندن جس بندے دے گناہ اتنے زیادہ ہوئے کہ وہ کفارہ ادا نہ کر سکتا ہوئے، اس نو چاہیے ساڑی ذات تے کثرت نال صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی السلام۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے صلوات۔ اللہم صلی علی الحمدللہ کما ہوا اہلو وصلی اللہ علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ موتر فرماؤ زبان الصلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمۃ کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین۔ دستور فوج دا بھرتی لئی۔ اجرکم اللہ۔ بس مختصر جی حاضری بھائی تشریف فرمائے۔ ابتدائی مجلس بزرگ ذاکر لکھ گئے دستور فوج دا بھرتی لئی ہووے عمر 18 سالے پہلے فوج چ بھرتی کر دینا ود دس دن جنگ دا حال پہلے فوج چ بھرتی کر دینا ود دس دن جنگ دا حال 1400 سال ہو گئے روندے کیوں آچھے مادہ فوجی کر گیا ہے دنیا تے قائم مثالے جیڑا محکومہ اجرکم اللہ جزاک اللہ جیڑا محکومہ نائی سڈ سنگ داو کیتی جنگ 9 لکھ دے اجرکم اللہ بسم اللہ نوکر بسم اللہ 6 مادہ فوجی کر گیا ہے دنیا تے قائم مثالے جڑا محکومہ نائی سڈ سنگ داو کیتی جنگ 9 لکھ دے نال اجرکم اللہ رو پیو مجلس دی روحانیت ویک کے جڑے بزرگ چہرے تشریف فرماؤ بسم اللہ دا ثواب ہوئے بابا سید زوار حسین شماڑی علیہ جدہ شہزادے دے مسائب پڑھ دے آئیں او شہزادے دے مسائب چک بند پڑھ دے آئیں
بابا جی دے روح دی تسکین واسطے سیدزادہ رو کے فرمیندے آئین میں اس معصوم دا واقعہ پڑھدا جیڑا پیدل ٹرنا سنگیا جیڑا معقوما نائی سڈ سنگ داوا دسو کیویں پانی منگیا سیدزادہ رو کے فرمیندے این جندے خون دے نال شبیر اپنی عریشت ہر کو رنگیا جیندی لاش بے کفان دھپتے پئی رہی کولو مادہ معمل آواز آئیے اصغرہ نہ چاہتے باسا نہ ٹھنڈا پانی پیسا اللہ جی بسم اللہ بابا جی رو کے پڑھ دے آئین میں اس معصوم دا واقعہ پڑھ دا جیڑا پیدل ٹرنا سنگیا جیڑا معقوما نائی سڈ سنگ داوا دسو کیویں پانی منگیا جیندے خون دے نال حسین اپنی عریشت ہر کو رنگیا جیندی لاش بے کفان دھپتے پئی رہی کولو مادہ معمل لنگیا جزاک اللہ ماشاءاللہ ذاکر بھائی شجاع علی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد قبلہ پروفیسر ملک امیر حسین صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد جناب قبلہ چودھری سمر عباس صاحب دیگر مولا کے مدح خان اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات رحم اللہ من خلفات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات پڑھو دعا ہے وارث کائنات تہاڈا ٹرا قبول فرماوے قبلہ میرے رشتے یہ ماموں ہیں چودھری قمر عباس انہوں نے بھائیاں دا یہ پر خلوص اہتمام مولا دی پھوڑی وچھائی بارواں لال ولایت دا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماؤں جتنے مومن منات دنیا تو ٹر گئے ذاکرین علماء شہدائے ملت ماتمی عزادار تمام دیے مالک قبرن تے رحمتاں دا نزول فرماوے خصوصاً ساڑے بزرگ الحاج ملک نور خان مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے انہاں دیاں قبرن تے مالک رحمتاں دا نزول فرماوے جملے اس خاندان دے جتنے مرومین دنیا تو پردہ کر گئے مالک تمام دے درجات بلند فرماوے جتنے اس گران دے عزادار ٹر گئے مالک درجات بلند فرماوے جتنے بیمار ان ذکر دا صدقہ مالک انہاں بیماروں کو سے تھے کلی عطا فرماوے میرے حال تے رحم فرماوے محمد و آل محمد دا خالق جتنے بے اولاد ان جناب رباب دی اڑلی جھولی دا صدقہ مالک یاتیاں لے بچے عطا فرماوے محمد و آل محمد دا خالق اس نازک دورے ہر شریف دی عزت محفوظ رکھے
مامو کمران دے مالک عزت رزق بخت اضافہ فرماوے، مالک انہوں نے بہناواں دی زندگی دراز فرماوے، محمد وال محمد دا خالق جتنے عزادار ہیں زندگیاں دراز فرماوے، جتنی ٹورائے مالک عظیم اجر عطا فرماوے۔ اربن دعاؤں دی دعا منگنا آمین مرضی ناکھینے ملک کھے ذاکرین ہی بیٹھیں بانیان ہی بیٹھیں، مالک ساڑے حقیقی وارث تا ظہور فرماوے، تے میں کو زیارت نصیب فرماوے، 12ویں بادشاہ دیاں گداگراں شمار فرماوے۔ باواز بلند صلوات پڑھو میں نوکری سناؤں۔ مولا حسین کو مجمع دی محتاج نہیں، مجمع حسین مولا دا محتاج ہے۔ مل کے پڑھو درود پاک تھوڑے چند منٹ مولا دا ذکر کریے، پچھان والی ذکر کرنا ہے، اسیں ذکر کرنا ہے، تے ابتدا ڈھلی ہوئے تو تاخیر ہی ڈھلی ہوندی۔ کیوں جی بھائی جان؟ ابتدا تھوڑ جا تسی وزن بنائے سنا تو بعد شام تائیں وزن بن سا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات میں اگر بھائی سنا سا۔ زمانے دوالی تینڈے موالی دعائیں منگ دن تروز رون دن، چونکہ اللہ قرآن بھائی جان فرما رہے ہر بندے اٹھے سمے اپنے امام دے نال۔ اے مولوی آدن ماں نہ اٹھنا ہے، ماں نال نہیں امام نال، تے جڑے جڑے بندے امام اپنے نہ اٹھنا ہے نا، تو ساڑھے وقت امام کون ہے جی؟ جان دیو نا؟ صلوات پڑھنے امام زمانہ دی ذات ہے۔ اللہم میں تغاثہ ایک پیش کروں جی سریکی زبان اج بھائی جان، تسیں شہر اہل بیت ہو، ٹھیک ہے مولا سواڑی زندگی دراز فرماوے، سونی ڈیوٹیاں مولا دیاں اور مالک تاثیر عطا فرماوے، بھائی افتابنا دے رزق مالک اضافہ فرماوے، جتنے ذاکرین مالک تاثیر عطا فرماوے، ہر کہندی مجلس منظور فرماوے، سواڑی طرفوں اپنی طرفوں تغاثہ پڑھن لگا، جس قابل ہوئے تو تساں تائید کر چھوڑی، تے امام زمانے ہی خوش ہو سن، چونکہ دربار امام زمانے تے شام تے مجلس ہی سونی ہو سی۔ میں کہی زمانے دوالی تینڈے موالی دعائیں منگ دن تروز رون دن، ادب نوازیں اصل نمازیں، ہائے ہائے ہائے، ادب نوازیں اصل نمازیں، نمازی سجدے دی جند کو لون دن، نمازی سجدے دی جند کو لون دن، سریکی سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ نمازی سجدے دی جند کو لون دن، ظہور تینڈے دی یاس لین دن، جداں بھی کارے وضو کھلاؤن دن، ہٹا چا پردے لہا چا برکے اساں بھی دیکھوں کہ ہو جائے امام ہون دن۔ نہیں بولو نا، اساں بھی دیکھوں کہ ہو جائے امام ہون دن، اساں بھی دیکھوں کہ ہو جائے امام ہون دن۔ نبی دی جگ دا 12واں جز تصویر سرور دی ڈیک گنسوں، خدا تا بے شک نظر نہیں آندا، خدا دا مظہر تا ڈیک گنسوں۔ اور نعرہ ماروں نے کلی دن آندو درہم، بس فضائل دی نوکری کافی جیتنی۔ باواز بلند صلوات پڑھو۔ سمر صاحب بھی آگئے ہیں، اے بھی میرے ماموں دے بیٹے میں آپ ہی ہیں، بس تو میرے آکر دعا کرنی ہے، میں توڑے آکر دعا کرے سن، دو لازم مسائب دے میں پڑھ دا تے ذاکرین آندے رہا سن، تو توجہ دے کرو نظر مسائب بیچ۔ ایک با آواز بلند صلوات پڑھو، میں دو لازم خطبے دے پڑھا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہم صلی الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات وعلی اخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ امیر المومنین علی ولید ذات الصلوات وعلى سيدة الجليلة المقدومة المقدسة تيرة المطهرة عالمة العاملة الصديقة الكبرى
المدہونت زران جدنوئی ڈھلی ہوئی رات آئی والمغزوبت زارن ردن لٹ پئی چٹڑیں آئی سیدت نسائل عالمین اکھاں بند کر کے پڑھو صلوات داڑی لے آوے جداں بچڑیاں دی بسم اللہ کرا سونی آئے کی تھی نے جڑے جوان اولاد علیہ سارے جوان ہوں ایک لفظ میں آکھنا ہے ممبر بھائیں نوں دینا بزرگاں دے ہوں دین جداں داڑی لے آوے جداں بچڑیاں دی تے ماں پیو کو ملدا ہے چینے محفوظ رویں بد نظراتوں منگے روز دعاوا بسم اللہ کرنا سونی آئے کی تنے بھائی منظور علی مجلس سے بھائی افتاب مالک توڑا صفحہ عذاب بچھایا منظور فرماوے علی دیاں دیاں رنگ لاویں داڑی لے آوے جداں بچڑے آدھی تے ماں پیو کو ملدا چینے محفوظ رویں بد نظراتوں منگے روز دعاوا بھیڑے پردہ پیاں شبیر دے پتار علی اکبر دا تے نائی والدہ مول دارین حیران ہمیں کیویں جیندے دی بدیتا تلناک مالک آپ تمام سادات و مومنین کو سلامت رکھے ملک آفتاب صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ پروفیسر ملک امیر حسین صاحب انتہائی علمی ادبی شخصیت ورثان کائنات کا طرز ہے کہ پورے پنجاب میں نظامت کے حوالے سے ناچیز کی ڈیوٹیاں لیکن جو ہمارے علاقائی مولا کے مداح خان ہیں ان کا اپنا ایک مرتبہ ہوتا ہے چونکہ یہ مخلص عزادار اور ذاکر ہوتے ہیں تو میں نے ہر علاقے میں دیکھا ہے لیکن جتنا تعاون آپ کے علاقے کے مداح خان عزاداری کے حوالے سے کر رہے ہیں مولا نے مزید استعطاف فرمائے کمال ہے اب آپ کے سامنے میرے انتہائی محترم ایک علمی و ادبی شخصیت علم سے وابستہ قبلہ پروفیسر ملک امیر حسین صاحب تشریف فرما ہیں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد قبلہ جناب ذاکر چودھری سمر آباد صاحب تشریف فرما ہیں وہ پڑھیں گے ان کے بعد جناب قاری شاہد صاحب جناب ذاکر ملک معظم امان صاحب دیگر ذاکرین اپنے اپنے وقت میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے بر محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد الہی عظیم عبادت قبول فرما بطفیل شہیدان کربلا بزرگ محترم و مکرم مرحوم و مغفور حاجی نور خان ملک العداد حاجی احمد خان چودھری غلام علی ملک سرفراز مرحوم ملک بنارس خان اور اس خاندان کی جملہ اموات کو مالک بخشش عطا فرما میرے عزیزان ملک عمر عباس زاہد عباس سہیل عباس ملک آفتاب عباس ان کی ہمشیرہ کو اپنی والدہ کے سایہ تلے مالک عزت کی زندگی عطا فرما تمام تکالیف ضمانت محفوظ و مامون فرما الہی حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما حاضرین کے مرحوم کی بخشش فرما مظلوم و مقہور اس ظلم اور قہر کا شکار ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمان الہی ان مظلوموں کی از غیب مدد فرما اور پاڑا چنار کے مظلوم مومنین کی مدد فرما الہی میرے ملک پاکستان کی خیر امن و استحکام عطا فرما ہم سب کو حج و زیارات کی سعادت اور امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما
قبولیت دعا کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر یا نہ کر۔ محسن نقوی شہید کے 4 لائنوں سے انتہائی مختصر وقت میں اپنے دیے وقت مطابق تاکہ کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو اور ایک پیغام بھی پہنچ جائے۔ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ ایک دفعہ پھر اس کریم اللہ نے مجھ جیسے حقیر کو اس عظیم دھرتی پہ حاضری کا شرف بخشا۔ عظیم عزاداروں کے چہروں کی زیارت ہوئی۔ انتہائی فکر انگیز 4 لائنیں۔ مرضی ہے تیری، جبر نہیں ہے، مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر، تو سلطان عقل و عشق کو تسلیم کر نہ کر، بس ایک بار دیکھ لے پشت رسول پر، پھر تو میرے حسین کی تعظیم کر نہ کر۔ پھر تو میرے حسین کائنات کے یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ ضرور مبذول کرانا چاہوں گا۔ قرآن کریم کا مقدس فیصلہ ہے، خالق کائنات کا مقدس فرمان ہے، اور ایسا فرمان ہے جس میں نہ کوئی شک کی گنجائش ہے، نہ کوئی ریب کی گنجائش ہے۔ پیغام بھیجنے والا بھی لا ریب، جو پیغام آیا وہ بھی لا ریب، جس مقدس سینے پہ آیا وہ بھی لا ریب۔ اتنے لا ریب اور بے عیب مراکز سے گزر تو وہ فرمان پہنچا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر فرد کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن یہاں ایک جو انتہائی فکر انگیز توجہ کا طالب ہوں آپ کی، مالک نے یہ فرمایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک نے مرنا ہے۔ ذرا غور فرمانا ہے، توجہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ اگر ہر ایک نے مرنا ہوتا تو پھر کائنات کا مصدق رسول ارشاد نہ فرماتا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ مرتا نہیں، وہ شہید ہے۔ اور شہید کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ شہید مردہ نہیں کہنا اسے، وہ زندہ ہے، اللہ کے دربار سے رزق لے رہا ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو چونکہ یہ ہم پر مالک کائنات کا احسان عظیم ہے، ہم خالق کائنات کی اپنی اس مختصر زندگی میں اول سے لے کر آخر تک سجدہ الہی میں سر رکھیں اور اس مالک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کا شکر کم ہے، اس کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ شکر کم ہے، اس کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ اور اس سے بڑی اور مالک کائنات ہمیں کیا نعمت عطا کرتا کہ گھر ایک عطا کیا، صرف ایک ہی دروازہ در بدر بھٹکنے سے بچا کر ایک ہی دروازے پہ وہ 14 معصوم عطا کر دیے، جن کا پہلا بھی محمد، جن کا درمیان والا بھی محمد، جن کا آخری بھی محمد، اور جو سارے کے سارے محمد۔ یہ میں نے نہیں کہا، کہنے والا بھی محمد ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ کہنے والا بھی محمد ہے۔ اور یہی مسئلہ تھا کہ ایک آدمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہی پیغام اگر میں نے پہنچا لیا تو میری محنت 2 چاند ہو گئی، میری محنت کامیاب ہو گئی۔
امام جعفر علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مولا ایک الجھن کا شکار ہوں۔ مولا نے کہا مشکل کشا کے بیٹے کے دروازے پہ آ کر الجھن کیا کہ فکر، دروازہ جو مشکل کشا ہے، مولا الجھن یہ ہے کہ میں نے آپ کے جد امجد کا فرمان پڑھا ہے کہ پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی، اور سارے کے سارے محمد۔ لیکن مولا کائنات ہم دنیا میں اپنی نگاہ میں ذرا اس سے مختلف دیکھتا ہوں کہ کہیں دیکھتا ہوں محمد، کہیں دیکھتا ہوں علی، کہیں دیکھتا ہوں حسن، کہیں جعفر صادق، معصومین کے نام گنوائے کہ مولا آپ کی جد کا فرمان یہ ہے کہ ہم سب محمد ہیں، لیکن کائنات میں نام جدا جدا ہیں۔ کائنات کے سلطان نے کہا میرے دربار میں باوضو ہے، وضو ہے تیرا مولا؟ مولا آپ کے دربار میں تو کبھی بے وضو میں آیا ہی نہیں۔ فرمایا جا پھر قرآن کریم اٹھا کے لا۔ بزرگوں سے تائید، نوجوانوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ فرمایا قرآن کریم اٹھا کے لا۔ وہ آدمی کلام مقدس اٹھا لایا۔ خالق کائنات کے عظیم نمائندے نے، رسول اللہ اور علی و بطول کے وارث نے کہا قرآن کریم کھول۔ اس نے قرآن مقدس کھولا، کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا مولا یہ سورہ فاتحہ۔ کہا ورق الٹو، یا ورق الٹا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ بقرہ۔ ورق الٹے گئے، سورہ نساء، سورہ کوثر، سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ الناس۔ مولا نے جب الناس تک پہنچا نا، مولا نے کہا قرآن بند کر۔ اب اس نے قرآن بند کیا۔ مولا نے فرمایا اب کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ فرمایا اب کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن ہے۔ مولا نے کہا عجیب بات ہے، ابھی تو کہہ رہا تھا سورہ فاتحہ ہے، النساء ہے، الاعراف ہے، الانفال ہے، مختلف صورتوں کے نام لے رہا تھا، اور اب تو کہہ رہا ہے یہ قرآن ہے۔ کہا مولا ہاں، جب علیحدہ علیحدہ دیکھوں گا صورتوں کے نام اور ہوں گے، جب علیحدہ علیحدہ دیکھوں گا صورتوں کے نام مختلف ہوں گے، لیکن جب سمیٹوں گا تو قرآن بنے گا۔ فرمایا اب بھی سمجھ نہیں آئی، جب علیحدہ علیحدہ دیکھے گا کوئی علی نظر آئے گا، کوئی محمد نظر آئے گا، کوئی حسنین نظر آئیں گے، کوئی جعفر صادق نظر آئے گا، لیکن جب یہ نور اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر چادر کے نیچے جبرائیل کو بھی پوچھنا پڑتا ہے میرا اللہ چادر کے نیچے ہیں کون کون؟ کلنا محمد۔ اسی سلسلہ امامت و ولایت کے چوتھے تاجدار کے ایام سجادیہ ہیں۔ 25 محرم شہادت ہے میرے مظلوم امام کی۔ اور مقصود بھائی 25 محرم تو بس ایک تاریخ مقرر ہے، ورنہ زہرن یہ زندہ کہاں تھا؟ ظاہراً اس امام کی زندگی کا ذرا مطالعہ تو کریں نا۔ ظاہراً یوم شہادت ہے 25۔ عزت سیدہ کی قسم یہ امامت کا مشترکہ وارث ہے۔ ویسے تو امامت نسل حسین میں میرے اللہ نے قرار دی، لیکن جناب امام حسن کو بھی محروم نہیں رکھا تھا، اور انتظام امامت یہ ہوا تھا کہ بیٹا حسین کا، بیٹی امام حسن کی، اور پھر جو نور کا سلسلہ چلا تو پھر کہیں باقر، کہیں جعفر صادق، سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال میں نے جو گزارش کی ہے، اس امام کی شہادت کے ایام ہیں، اور آج ہمارے ظاہری رسم و رواج کے مطابق کی دنوں اور تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج اس غریب امام کی کلخانی ہے۔ اس کی کلخانی ہے
کہ جس نے 11 محرم کو دستار امامت، دستار یتیمی اس وقت سر پہ رکھی تھی جب عجیب منظر تھا، دستار سر پہ رکھنے والا امام تو موجود تھا لیکن دستار سر پہ رکھنے والا کوئی مرد موجود، جہاں جس طرف میرا مولا نگاہ کرتے تھے نا، کہیں علی کی بیٹی کا کھلا سر نظر آتا، کہیں ماؤں کے سر کھلے نظر آتے، کہیں بہنوں کے سر کھلے نظر آتے۔ 2 امام جن کے بارے میں مصدقہ روایات ہیں کہ وہ پانی نہیں خون رو رہے، ایک میرا یہ چوتھا امام اور ایک وہ امام جس کی ہم ریت ہیں۔ اور مطالعہ تاریخ کریں، میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے یہ لفظ پڑھے ہیں کہ وہ جو زمانے کا امام خون رو رہا ہے نا، مت خیال کرنا کہ وہ کربلا کی شہادتوں پہ رو رہا ہے، نہ بابا مظلوم کی، نہ جد مظلوم کی شہادت پہ رو رہا ہے، نہ علی اکبر کی جوانی پہ خون رو رہا ہے، نہ جناب عباس کے بازوؤں پہ خون رو رہا ہے، نہ جناب علی اصغر کی شہادت پہ خون رو رہا ہے، بلکہ تاریخ نے جب لکھے کہ جب ہر صبح اور شام میرے مظلوم امام کے سامنے شام غریبہ کا منظر پیش کیا جاتا ہے، بس شام غریبہ کا منظر سامنے آتا ہے، جلتے ہوئے خیمے، اڑتی ہوئی خاک، علی کی بیٹیوں کے ننگے سر، اور ہر ایک زبان پر ایک ہی آواز، واہ حجابہ، واہ حجابہ ہے علی کی بیٹی کا پردہ۔ یہ مظلوم امام خون رو رہا ہے، بس بات یہی سمیٹنی ہے، بات یہی سمیٹنی ہے۔ میں اس مظلوم کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے کربلا میں 11 محرم کو اپنے شہید بابا کا بے کفن لاشا دیکھا، اپنے شہید بابا کا بے کفن لاشا دیکھا، اور پھر کوفہ و شام کے بازاروں میں علی کی بیٹیوں کے بے ردا جنازے دیکھے۔ علی کی بیٹیوں کو میں نے کہا نا تھا کہ یہ زندہ کب تھا کہ 25 محرم کا انتظار کیا جاتا تھا۔ یہ تو وہ مظلوم امام ہے جس نے کربلا میں بابا کا بے کفن لاشا دیکھا اور کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر علی کی بیٹیوں کا جنازہ دیکھا۔ اور میری گفتگو کا آخری جملہ ذہن میں جگہ لے لینا، اور جو قسمت کا آنسو ہے وہ بہا لینا۔ جلتے ہوئے خیموں میں نا میں کائنات کی عظمتیں نثار کروں، علی کی بیٹی تیری جوتی کی نوک پر، میری محافظ امامت بی بی، امامت کا تحفظ کرنے والی بی بی، کربلا کا راوی، اخبار نویس حمید ابن مسلم راوی ہے کہ ان جلتے ہوئے خیموں میں نے دیکھا ایک جلتے ہوئے خیمہ کے دروازے پر ایک پردہ دار مستور کھڑی ہے اور ارادہ کرتی ہے کہ میں قدم آگے بڑھاؤں، پھر نہ جانے کیا سوچ کر رک جاتی ہے۔ کہتے میں نے پردہ بنا کر منہ دوسری طرف کر کے میں نے کہا بی بی اپنی عزت کا واسطہ، فکرہ سننا، اپنی عزت کا واسطہ، بی بی تیری جتنی قیمتی چیز ہے نا، جتنا قیمتی سامان ہے نا بی بی چھوڑ دے، خیمہ کو آگ نے گھیر رکھا ہے، بی بی آگ میں جل جائے گی۔ کہتے ہیں اللہ کی، وہ کہتے ہیں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں یہ سوال نہ کرتا۔ عجیب جواز ملا، پردے کے عالم میں جواب آیا، او شیخ تو دور ہو جا، تجھے کیا پتا میرا جتنا قیمتی سامان ہوتا میں چھوڑ دیتی، میرا قیمتی سامان نہیں، میرے حسین کی دستار کا وارث سجاد موجود ہے، میرے قافلے کا سالار سجاد موجود ہے، میرا بیٹا سجاد موجود ہے۔ میں نے کہا بی بی پھر مجھے اجازت دے کہ میں تیرے بیٹے کو بچا لوں۔ کہتے کتنی کریم خاندان کی مالکہ تھی، کہنے لگی اگر یہ احسان کرتا ہے نا تو پھر میں تیری جنت کی ضامن ہوں، میں تیری جنت کی ضامن ہوں۔ حمید کہتا ہے میں نے مرد ہو کر کوشش کی،
مرد ہو کر میں نے کوشش کی لیکن آگ نے مجھے آگے نہ جانے دیا. میں پیچھے ہٹا اور کہا بی بی تیری عزت کی قسم میں اس قابل نہیں کہ آگ میں جا سکوں. پھر ملکہ صبر و رضا کے بے ساختہ منہ سے فریاد نکلی اور کہا تو ہٹ جا تیرا لگتا جو کچھ نہیں. کہتے تو ہٹ جا تیرا لگتا جو کچھ نہیں. اب سجاد جانے اور علی کی بیٹی جانے بس بابا کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر. حمید کہتا میں دیکھ رہا تھا سیدھے قد کے ساتھ وہ مستور خیمہ میں داخل ہوئی. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ بی بی آگ میں جل جائے گی کہ اچانک حرکت ہوئی, دھوئیں کے بادل ہٹے اور میں نے دیکھا وہ بی بی جو سیدھے قد کے ساتھ خیمہ میں داخل ہوئی تھی اب حالت رکوع میں واپس آ رہی تھی. پشت پہ ایک جوان تھا, کبھی فرات کی طرف دیکھ کر کبھی میدان کربلا کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے حسین اکبر اٹھانا آسان ہے, عباس بازو قلم کرانا آسان ہے, لیکن جلدی آگ سے سجاد جیسے جوان کو بچانا مشکل ہے, بچانا مشکل. جزاک اللہ ماشاءاللہ. سامعین کرام مولیان حیدر قرار ملتمس ہوں جناب ذاکر آل آبا چودھری سمر عباس سمر صاحب مولا زندگی دراز فرمائیں. ان کے بعد جناب قاری شاہد رضا صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. جناب ذاکر ملک موزن عوان صاحب, ذاکر سید دانش حیدر بخاری اٹک, جناب ذاکر غلام عباس میسم صاحب, ذاکر قاضی احسن جمشید صاحب ملتان, اور ان کے فوراً بعد خطیب آل محمد جناب قبلہ علامہ سید اسد رضا بخاری شاہ صاحب آپ لاہور. دیگر مولا کے عظیم مدہ خان تشریف فرما ہیں, اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے. بآواز بلند مل کے جواب دے نعرہ تکبیر, سارے بولو نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری. دعا برائے حضور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. تمام حمد ہے اس خالق ازل حکیم مطلق کے لیے کہ جس نے اپنے خلق کیے ہوئے پہلے انسان کو لفظوں کا اعجاز دے کر خود اپنی ذات سے بات کرنے کا ہنر بخشا. بڑی نوازش. یہ یوں کہوں کہ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنی زبان بے زبانی سے کن کے تکلم کے بعد آفتاب کو روشنی, مہتاب کو چاندنی, ادراک کو آگہی اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کو زندگی کے نور سے مزین فرمایا. بڑی نوازش. بہت شکریہ. میرے کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر کہ جن کے لبوں کی حسین جنبش کا نام قرآن, زندگی فرقان, بھائی کل ایمان, اور عام مسلمان جن کے بھائی علی کی جوتیاں صاف کر کے حضرت سلمان بن گیا. بہت شکریہ جی. میرے کروڑوں درود و سلام حضرت امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب کی پاک ذات پر کہ جنہوں نے پھیلے کو تونگر, قطرے کو سمندر اور عاجز کو قلندر کر دیا.
اور لعنت ہو آل محمد کے ہر ناپاک دشمن پر۔ میری دعا ہے کہ رب کون و مکان آپ تمام مومنین کی یہاں حاضری، مولا کے تمام مداخانوں کی ذاکری میں حقیر کی نوکری عزت والا شہنشاہ اپنے دربار ذی وقار میں منظور فرمائے۔ اس عزت والے دربار سے کوئی مومن خالی دامن واپس نہ جائے۔ بانیان کا پرخلوص ہے تمام انسرام کو شکاوش مالکن اپنے دربار میں منظور فرمائے۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک مالک کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، یہ ماہ و سال یہ جیون کے سارے دن لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے۔ الہی آمین۔ اب اگر آپ کی طبیعتوں، نیتوں، حیثیتوں اور شخصیتوں پر گران نہ گزرے اور میری صدا آپ کے ذہنوں کے تاج محل کے مکفل دروازوں پہ دستک دے، تو آل محمد کا مقام جتنا آپ کے ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ کیونکہ شامل بزم اعزاز زود بجا لاتا ہے، اور مقصود بھائی یہ وہ سجدہ ہے جو مسجود بجا لاتا ہے۔ حق کے زہرا کی قسم آل نبی پر صلوات وہ عبادت ہے جو معبود بجا لاتا ہے۔ ایک صلوات کر سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے سارے بلند آواز تلاوت۔ مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے میرے بعد ممبر پر تشریف فرما ہیں۔ دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے، میرا دل ہے کہ وقت کی عزت کو پامال نہ کرتے ہوئے اپنے مقررہ وقت میں رہ کر آپ کے سامنے نوکری پیش کروں۔ ماشاءاللہ میرے سامنے عزادار چہرے تشریف فرما ہے۔ مقصود صاحب ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، ادب کے حوالے سے، قصیدے کے حوالے سے ایک معتبر نام۔ شاید میں کچھ اور پڑھتا، میرے سامنے سورہ بروج کی آیت تھی، لیکن دیکھ کر اور قبلہ کی گفتگو سن کر میرے ذہن میں آ گیا کہ اس خاندان کی شان بیان کرنا شاید بشریت کی سوچ سے ممکن نہیں، اس لیے میرا دل یہ ہے کہ میں ان کے استقبال میں بندے ہوئے راہواروں کی شان بیان کروں۔ یہ ممبر کی عزت کی قسم، ممبر پہ آ کے میرا جو بندہ تعداد کی وجہ سے پریشان ہے، میں تقریباً ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں اسے تعداد کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ممبر کی عزت کی قسم تعداد 9 لاکھ ہو، دل میں علی نہ ہو تو لعنت اللہ، تعداد 72 ہو سینے میں علی دھڑکتا ہو تو علیہ السلام ہوتے ہیں۔ بہت نوازش صلوات پڑھ دیجئے۔ واجل فاجل محمد۔ اس لیے جو بندہ تعداد کی وجہ سے پریشان ہے اسے قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات قبلہ، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کا بولنا ذاکر کی ذاکری، خطیب کی خطابت یا شاعر کی شاعری کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا بولنا مجلس اعزاء میں اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ سیدہ کے دسترخوان پہ پلنے والا ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ذکر آل محمد میں بولنا عبادت ہے، بولنے سے زبانوں کو تاثیر حاصل ہوتی ہے، وہی زبان بولتی ہے۔ مجھے محسن نقوی صاحب کے 4 سطریں یاد آ گئی، وہ فرماتے تھے کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلات کا جینا محال کر دوں گا، علی کے نام نے وہ جرت دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں۔ سارے بولو جی یا علی۔ سورہ عادیات کی شورہ آفاق 2 سے 3 آیات میری پیش نظر ہے۔ اللہ اپنے حقیقت کے ترجمان سے مخاطب ہو کے فرما رہا تھا کہ وَالْعَوْدِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قبلہ قاری صاحب، فَالْمُغَيِّرَاتِ صُبْحًا۔ اے میرے حبیب، مجھے قسم ہے سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی اس ادا کی جب وہ سانس خارج کرتے ہیں۔
یہ ممبر کی عزت کی قسم مقصود بھائی قرآن مجید میں کلام حمید میں قبلہ تائید فرمائی گیا، پڑھ لکھی شخصیات میرے سامنے تشریف فرمائیں، 82 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں جملہ نہیں عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے اس کائنات میں 18,000 عالمین میں مخلوق جس کی قسم کھائے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کے استبل میں بندے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھائے اس کو علی کہتے ہیں۔ حیدری یا علی علیہ السلام، بڑی نوازش کرتے ہیں۔ اللہ جس کے استبل کی قسمیں کھائے۔ مختصراً میں ٹو دا پوائنٹ ایک میں آپ کے لیے ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں۔ ممبر پہ قبلہ دعا لینے کے لیے اردو ادب میں 3 قسم کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک عالم پڑھتے ہیں، ایک خطیب، ایک شعراء۔ یہ عالم کا کام ہے آیت پڑھنا، خطیب کا کام ہے روایت پڑھنا، اور شاعر کا کام ہے کلام پڑھنا۔ یہ ممبر کی عزت کی قسم میں ایک وقت میں تینوں کام کرنے لگا۔ آیت میں نے پڑھی، روایت میں پڑھنے لگا ہوں، اور کلام بھی اپنا ہی آپ کے سامنے پیش کروں۔ فقط دعا لینے کے لیے جی میرے سے قداد ہو گئی۔ یمن اور اس سے ملکہ علاقوں میں تقریباً 12,000 انبیاء مبعوث ہوئے۔ منتظر بھائی 12,000 انبیاء مبعوث ہوئے، اور یمنی وہ ملک ہے جس میں ملکہ بلقیس بنت شراحیل بن جدن بن سورق بن حارث بن قیس بن سبا کی حکومت تھی۔ مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل تک کوئی نئی چیز کنوے کی جائے۔ صرف داد لینا مجلس کا مقصد نہیں ہوتا، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نئی سے نئی چیز میں ممبر پہ مقصود ہے آپ کی دعا سے پیش کروں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی بعید میں مقصود بھائی ماضی میں ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، ہندوستان کے ہر بادشاہ کو بیتلیموس کہا جاتا تھا، چین کے ہر بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں نے یمن پہ حکومت کی ان کو تبان یمن کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس تبان یمن میں ایک قبیلہ تھا جسے حمیری قبیلہ بھی کہا جاتا تھا، اور حمیری کہنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ عرب کی تاریخ میں یہ پہلا قبیلہ ہے جنہوں نے گدے پہ زین رکھنے کا رواج شروع کیا، اور گدے کو عربی میں ہمار کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا جو ہے نام مشہور ہو گیا حمیری قبیلہ۔ مختصراً بالکل تمہید میں نے ختم کر دی، میں ٹو دا پوائنٹ نظم پہ آنا چاہتا ہوں۔ مقصود بھائی ان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے بازان۔ اچھا، یہ بھی بتاتا چلوں بچوں کے لیے کہ کعبہ پہ پہلا غلاف بھی تبان یمن نے اڑایا تھا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے جی بازان۔ بازان کے انتقال ہوا، بازان کی جگہ پہ اس کا بیٹا شہر ابن بازان تخت نشین ہوا۔ اس نے خط لکھا شہنشاہ انبیاء کی جانب۔ مختصراً سرکار نے اپنی جگہ پہ امیر ممکنات ابو موسیٰ اشری اور خالد بن ولید کو یمن روانہ کیا۔ تقریباً میں مزاج مولا کی نفاستوں پہ بوجھ تو نہیں نہ بان رہا کہ ہاتھ اٹھاتے رہیے گا۔ سرکار نے امیر کائنات نے 1 ہفتہ قیام کیا یمن میں۔ 1 ہفتہ قیام کرنے کے بعد امیر کائنات نے واپسی کا ارادہ کیا۔ یہ شہر بن بازان قدموں میں گرا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ بادشاہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ عرب میں گھوڑوں کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی خوش نصیب رہا۔ عرب کی اعلیٰ ترین نسلوں کے گھوڑے ہمارے استبل کی زینت رہے ہیں، مالک میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ امیر کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے مقصود بھائی استبل سے ایک گھوڑی منگوائی، امیر کائنات کے سامنے لے کے آیا۔ امیر کائنات کی نگاہ پڑی، مولا نے فرمایا اس گھوڑی کو میرے سامنے چلاؤ۔ اس نے چلانا شروع کیا، گھوڑی چلتی، 3 قدم چلتی، رکتی، ہنناتی، پھر چلتی، پھر رکتی، پھر ہنناتی، پھر چلتی، پھر رکتی، پھر ہنناتی۔ کائنات کو تہذیب سکھانے والے علی کے کبریائی تیور بدلائے اور مسکرا کے فرمایا میں علی ہو کے جانتا ہوں اس کا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا۔ حیدری یا علی علیہ السلام، مہربانی جی، اس کا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا مولا پیش نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی بچہ بہت زیادہ قیمتی ہے،
مولا آپ کی عزت کی قسم جب سے وہ بچہ دنیا میں آیا میں پریشان ہوں، اس کا کوئی طور طریقہ کوئی سلیقہ جانوروں سے نہیں ملتا. یہ ممبر کی عزت کی قسم، میں تاریخی الفاظ پڑھا، اس کا کوئی سلیقہ طور طریقہ دوسرے جانوروں سے نہیں ملتا. مالک جب سے دنیا میں آیا ہے اس وقت سے پہلے تو 3 دن تک اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا. پھر اس کا معمول ہے کہ جب بھی گرم لو چل رہی ہوتی ہے، زمین گرمی سے جل رہی ہوتی ہے، وہ شہر چھوڑ دیتا ہے. ہمارے شہر کے باہر ایک ریت کا ٹیلا ہے، وہ وہاں پہ جاتا ہے، کبھی دائیں پہلو لیٹتا ہے، کبھی بائیں پہلو لیٹتا ہے، پھر مدینے کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ ہنہناتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کسی کریم کی صدا پہ لبیک کہہ رہا ہوں. مہربانی یا علی علیہ السلام، کسی کریم کی صدا پہ لبیک کہہ رہا ہوں. امیر کائنات کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. پہلی مرتبہ میں مجمع کا امتحان لینے لگا ہوں. آواز میں زور نہیں ہونا چاہیے، لفظوں میں زور ہونا چاہیے. امیر کائنات نے اس کا جملہ سنا. علی کے چہرے کو مسکراہٹوں کی پہلی بہار نے بوسے دینے شروع کیے اور مسکرا کے فرمایا، شہر ابن بازان تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ جس کے بیٹوں کے گہوارے ملائکہ کو شفا دیتے ہوں اس شہنشاہ کو زبان عصمت میں علی کہتے ہیں. اس شہنشاہ کو زبان عصمت میں علی کہتے ہیں. اور شہر بن بازان میں نے اتنا سفر ہی اس کے لیے کیا ہے، اس کے استقبال کے لیے چلیں. امیر کائنات آگے آگے، شہر ابن بازان اس کے لشکری پیچھے پیچھے. مولا کی دور سے نظر پڑی. اب کچھ دن کا مقصود بھائی بچہ ہے ظاہرہ. اس نے امیر کائنات کی خوشبو محسوس کی، وہاں سے اٹھا، جلدی سے علی کے قدم. میں عام طور پر ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ حیوانوں نے آل محمد کو پہچان لیا، انسانوں نے نہیں پہچان. انسان نہ پہچان سکے. امیر کائنات کے پاس ہے، بلا تشبیہ امیر کائنات نے ساتھ لیا. تاریخ نے اس گھوڑی کا نام مجلی لکھا ہے، اس کے بچے کا نام مرتجز لکھا ہے. میں ساری تمہید ختم کر کے میں نظم پہ آنا چاہتا ہوں. میں نے پورا واقعہ گھنٹے کا مضمون مولا کی عزت کی قسم چھوڑ دیا. امیر کائنات نے مرتجز کو ساتھ لیا، مجلی کو ساتھ لیا. حسب دستور، حسب روایت، حسب عادت شہنشاہ انبیاء نے حسن مولا کو سینے سے لگایا، حسین سرکار کی انگلی پکڑی. ظاہر 3 یا 4 سال کی عمریں دونوں شہزادوں کی. مولا اپنے بھائی کے استقبال کے لیے مدینہ کی باؤنڈری پہ تشریف لائے. یہ عادت تھی شہنشاہ انبیاء کی. ادھر سے امیر کائنات آئے، ساتھ مجلی کا بیٹا مرتجز. مرتجز نے دور سے حسین کی طرف دیکھا، جلدی سے ماں کو چھوڑا. فقط میں دعا لینے کے لیے مولا کی قسم 2 بند نظم کے پڑھنا چاہتا ہوں، فقط دعا میں نے لیا. داد میرے سے کیوں. مرتجز نے چھوڑا ماں کو، حسین کے قدموں میں آ گیا. یوں محسوس ہوتا تھا کہ 2 مسافر بڑے لمبے عرصے کے بعد آپس میں مل رہے ہیں. اب حالت یہ مقصود ہے، مرتجز حسین کے قدم چومتا ہے. حسین کو مرتجز پہ پیار آیا، مرتجز کا سر اٹھایا. کائنات کو تہذیب سکھانے والے حسین، یا یوں کہوں کہ ناممکنات کا سلطان ہے حسین، کرم کا پروردگار ہے حسین. اس سے بڑھ کے کوئی کرم کاری نہیں سکتا. بادشاہ نے مرتجز کا سر اٹھایا. اب سچویشن یہ ہے، منظر یہ ہے کہ حسین کا نانا، حسین کا بابا، حسین کا بھائی حسن، رسول کے صحابی حسین کو دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا گھوڑے کا بچہ ہے، حسین پیار کر رہا ہے. حسین نے مرتجز کا سر اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا، میں امام ہو کے جانتا ہوں مرتجز تو کچھ مانگنا چاہتا ہے. اللہ کی زمین پہ تیری اور میری پہلی ملاقات ہے، مجھ سے کچھ مانگ. بس میں ادب کی چند سطریں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. مرتجز نے حسین کی طرف دیکھا، اپنی زبان میں گویا ہوا اور کہنے لگا کہ یبن خیر النساء، بے کسوں کی پناہ، میرے حاجت روا مجھ پہ احسان کر. بڑی نواز. یبن خیر النساء، بے کسوں کی پناہ، میرے حاجت روا مجھ پہ احسان کر. مرتجز کہتا ہے، تیرا بابا زمانے کا مشکل کشا، انبیاء کی بقا مجھ پہ احسان کر. تیرا بابا زمانے کا مشکل کشا، انبیاء کی بقا مجھ پہ احسان کر. مرتجز کہتا ہے کہ مرتضیٰ کے پسر، مالک بحر و بر، مجھ کو اپنا بنا مجھ پہ احسان کر. تو ہے کیا با خدا میں نہیں جانتا، اے میرے لا الہ مجھ پہ احسان کر. بہت نوازش. اے میرے لا الہ مجھ پہ احسان کر.
حسین فرماتے ہیں مرتجز چاہیے کیا؟ مرتجز کہتا ہے کہ کربلا کے مسافر مجھے یوں بنا، ہر زمانہ میرے بخت کی داد دے، اب خدا کی خدائی پہ احسان کر، ہر کوئی تیرے گھوڑے سے اولاد لے، ہر کوئی تیرے گھوڑے سے اولاد لے۔ مقصود بھائی میرا ٹائم ختم ہو گیا، 1-2 منٹ میں اوپر پڑھ گیا، 6 میں نے میں سے پڑھ دیئے، 6 حسین کا تعارف پڑھ کے میں ممبر حوالے کرنے لگا ہوں بھائی کے۔ کیا کہا جی مرتجز؟ اب خدا کی خدائی پہ احسان کر، ہر کوئی تیرے گھوڑے سے اولاد لے۔ بادشاہ حسین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے فرمایا مرتجز جانتا ہے میں کون ہوں؟ مرتجز کی نظریں جھکی، کہنے لگا بادشاہ انبیاء بھی نہیں جانتے کہ حسینیت کی سرحد کہاں تک ہے۔ حسین نے کہا مرتجز پہلی ملاقات ہے اللہ کی زمین پر، میرے نانا موجود ہیں، بابا موجود ہے، بھائی موجود ہے، حسن، میرا دل ہے میں اپنا تعارف کروں۔ مرتجز کہتا ہے مالک کرائیے، اب سوال ذہن میں رکھیے گا کہ ہر کوئی تیرے گھوڑے سے اولاد لے۔ مرتجز کا سوال تھا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خطرناک حد تک کریم ہے سیدہ کا بیٹا حسین، یہ صرف معافی نہیں دیتا ساتھ میں پروردگار بھی بخش دیتا ہے۔ اس دہلیز کی پہلی خیرات کا نام ہے توحید۔ بہرحال حسین نے دیکھا، مولا فرماتے ہیں چل مرتجز میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یہ زمین و زمن لہلاہت چمن، رقص کرتی ہوائیں سمندر میرے، یہ زمین و زمن لہلاہت چمن، رقص کرتی ہوائیں سمندر میرے، جن و انس و ملک عرش وحدت تلک ساری مخلوق کھاتی ہے لنگر میرے۔ مولا فرماتے ہیں ہر سمر خشک و تر میری ماں کا مہر، انبیاء اوصیاء سب کلندر میرے۔ مرتجز پریشان ہو، یہ زمانہ جسے دیکھ سکتا نہیں وہ خدا سانس لیتا ہے اندر میرے، وہ خدا سانس لیتا ہے اندر میرے، وہ خدا مقصود بھائی سانس لیتا ہے اندر میرے۔ دکھ ہوگا مجھے اس بندے پر جس نے میری بات ضائع کر دی۔ مرتجز کا سوال یہ تھا کہ خدائی پہ احسان کر، ہر کوئی تیرے گھوڑے سے اولاد لے۔ حسین ہے خطرناک حد تک کریم، حسین نے کہا چھوٹی سی بات مانگی، حسین تجھے عطا کرنے لگا ہے، کیا عطا کرے گا؟ حسین مسکرا کے فرماتے مرتجز اپنی ماں کی ردا میں کھلا کے تجھے، تو ہے کیا یہ جہاں کو بتاؤں گا میں، میری بہنیں بھی تیری زیارت کرے، مرتجز تجھ کو ایسا بناؤں گا۔ ہاتھ تجھے کرو حیدری۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ سامعین کرام موالیان حیدر قرار محبان آل احباب، ملتمس ہوں جناب قاری شاہد رضا صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب ذاکر ملک معظم امان صاحب، ان کے بعد جناب ذاکر سید دانش حیدر بخاری آف اٹک، ان کے بعد جناب ذاکر غلام عباس میسم صاحب، جناب ذاکر قاضی احسن جمشید صاحب، جناب قبلہ علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب لاہور، دیگر ملک عظیم مدہ خان خطبہ علماء شورا تشریف فرما ہیں۔ ایک گزارش ہے، اپیل ہے کہ جتنے بھی عزادار تشریف فرما ہیں ارد گرد بیٹھے ہیں، آپ اپنے اپنے موٹر سائیکل، اپنے بائک جو ہیں وہ جدھر آپ نے کھڑے کی ہیں وہاں سے ہٹا کے جو مخصوص جگہ مختص ہے بائک کے لیے، موٹر سائیکلوں کے لیے، مہربانی ناراض نہیں ہونا ہے، ذرا جلدی کریں، اپنے اپنے بائک موٹر سائیکل وہاں پہ پارک کریں جہاں پہ مخصوص جگہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک اور اپیل ہے کہ خواتین کے لیے لنگر حسینی انشاءاللہ سید کیسر عباس بخاری صاحب کے گھر اہتمام ہے خواتین کے لنگر کا، جب بھی موقع ملے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو لنگر حسینی وافر مقدار میں ملے گا۔ بانیان مجلس ملک برادران، ملک قمر صاحب، ملک آفتاب صاحب، ملک سہیل صاحب، ملک زید صاحب، مالک مزید استعطا فرمائے، ان کی والدہ ماجدہ محترمہ مالک سایہ سلامت رہے، اور اس خانوادے کے تمام مرحومین بالخصوص الحاج ملک نور خان مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہے خوشو و خصوع کے ساتھ، چونکہ آپ مولا حسین بادشاہ کی سیدزادہ مولا سیتا سلامتی عطا فرماوے، جنت اچ بیٹھے ہو، خوش نصیب ہو کہ توان اور میں 2024 چے پھر موقع دیتا ہے میرے اللہ نے، جیڑی ایک زندگی توان اور میں ملی ہے اس تو ہٹ کے اے زندگی ہے، اے حساب کوئی نہیں ہے، گفٹ حسین ہے، گفٹ سیدہ ہے۔ اچھے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بآواز بلند صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی و انا من الحسین صلوات باواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد قبلہ تسی سارے اجازت دین دیو عقیدت دی نماز دے چند جملے جناب دے سامنے پیش کرنا ہے اللہ پاک توڑا اس پاک مقدس جگہ تے چلے ہونا قبول فرماوے میرا مالک میرا خالق بزم حسینی نو صدا سلامت رکھ آج دے دکھ برے دن دا واسطہ میرا مالک میرا خالق اس بزم حسینی جو کوئی مومن مومنہ خالی نہ جائے میں اس چکوال دی نگری چ میرا پہلا موقع ہے بھائی آفتاب بھائی جان دن بڑی محنت میں نو کرنی پئی ہے توڑی چہریاں دی زیارت واسطے بہت ایک عظیم ہستی بر صغیر دی او دی بزم دا چھوٹا جا میں طالب علم قاری جان محمد آف کمالیہ جنہ بزرگاں اس بزرگ نو سنیے بالکل کوشش میں کرنی ہے کہ انہاں دے کافی عرصے تو بعد تھوڑی جی زیادہ یاد تازہ ہو جائے کوئی بات سمجھ آئیے مسکین دی اللہ سلامت رکھے بھائی آفتاب نو میرے خاندان نو میرا مالک قیامت تک اتنا دیوے مولا حسین بادشاہ دے نا تے زیادہ تو زیادہ خرچ کر سکتا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مولا حسین علیہ السلام ہتھاں تے چاہ کے لوکاں نو وکھاؤن آیا ہے لوکاں تو مراد دوست احباب یعنی صحابہ کرام غور ہے مسجد نبی پاک محمد لے کے آیا تے لوکاں نے طرح طرح دیاں گلاں کیتی ہیں انہیں کہہ لے دسو ہون اے بچے دا لے آؤندہ کہ تو غور ہے میری بات آپ نے فرمایا اے جڑا میرے کول ہے ایس پاسے ایک خاموش قرآن ہے جڑا میں لے کے آیا ہے بولدہ ہویا قرآن ہے یہ بولدہ ہے یہ خاموش ہے تسی نہیں سویرے تلاوت کیتی دینے نہیں تو انہوں کہنا کہ تسی میں نے آج پڑھیا ہی نہیں غور ہے میری بات تے اس نے آکھنا ہے تو میں نے یاد ہی نہیں کیتا ہائے 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 انہاں کہا جی کہ ایتھے لے آندہ مقصد یہ ہے میں حدیث پاک پیغمبر دی پڑھی ہے پاک نبی فرماؤندہ ہے میں او دی رضا تو بغیر بولدہ ہی نہیں ہائے 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 جیسے لے سرکار نے فرمایا حسین میرے تو ہے میں حسین تو ہیں جو میں راتی قادری صاحبہ اندے سنت بابیان لین غور ہے میرے مقابلے انہاں 5-7 بابے اٹھے رسول دے قریب آگے آکھن لگے سرکار صاحب نے اس بات دی سمجھ نہیں آئی پاک نبی فرماؤندہ میں محمد ہے تسی سمجھنا چاہندہ ہی نہیں جنہ سمجھے آؤ بیکھو چپ کر کے بیٹھیں فرماندین 3 شبان تو لے کے 60 ہجری تک حسین میرے تو ہے
لیکن 60 ہجری تو لے کے قیامت دی صبح تک اگر فرماندن میری نماز ہے تے حسین ہے، میرا عمل ہے تے حسین ہے، میرا کردار ہے تے حسین ہے، میرا صبح ہے تے حسین ہے، میری شام ہے تے حسین ہے۔ بچپن دا دور ہے میرے آقا دا، تے پہلی صف تے نظر پئی کوئی ایسا صحابی ہے گئے جے تے علی دا پتر سوار ہو جائے؟ نہیں۔ دوسری صف تے نظر پئی؟ نہیں۔ تیسری صف تے پئی پاک پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابین پتہ نہیں کتنیاں صفاں مسجد نبوی ہون گیاں، سرکار امام حسین علیہ السلام جدے جدے موڈے تے میرے حسین بادشاہ دا پیر آندا گیا ہے، کوئی سلمان بن کے اٹھتا گیا ہے، کوئی ابو ذر بن کے اٹھتا گیا، کوئی مقداد بن کے اٹھتا گیا۔ آخری محراب تے نظر پیس، ہاں اے نبوت ہے جیڑا امامہ دا وزن چک سکتی، ہر بندہ نہیں چک سکتا۔ کہ فرماندن اپنے نانے دی پشت سوار ہو گئے۔ مالک سبحان رب العالی و بحمدہ دی تسبیح ارادہ کیتا کہ سر چکاں، جبرائیل علیہ السلام فرماندے نا آج سر نہیں چکنا، آج لوکانو داس محمد مصطفیٰ اللہ پہ اللہ دی رضا ہے کہ لوکانو داس میرا حسین کتنا بلند ہے۔ امیر انیس فرماندن اجاز امامت میں شریعت کھڑی رہی، ملک صاحب اجاز امامت میں شریعت کھڑی رہی، در بطول پہ رحمت کھڑی رہی، آ کر ہوئے نانے کی پشت پر آقا حسین سوار، بیٹھے رہے حسین عبادت رکی رہی۔ اللہ نے عبادت ہی روک دیتی، نماز روک دیتی، فرمایا میرا مالک کدوں تک؟ فرمایا میرے حسین دی مرضی تک۔ میں نے ایمان نہ دسو، قاری صاحب دا جملہ ذہن چ آ گیا، لاہور دے وچ پڑھ دے پیان بی بی پاک نام نہ ایک بندہ سوال کیتا انہیں کہ قاری جی یہ تا دسو تسی قرآن دیاں آیتاں بہت ہی گھٹ پڑھ دے ہو۔ آپ نے فرمایا تسی انہاں قاریاں وال سوچ لائی بیٹھے ہو جڑے قرآن پڑھ دیں، میں او قرآن دی تلاوت کرنی ہے جنہوں خود قرآن تلاوت کر دیں۔ کوئی سمجھ آئیے بھائی میری بات؟ اس واسطے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا ہے، کدی جناب سیدہ دے گھر تے، کدی جناب مولا علی دا ہاتھ پکڑ کے، کدی جناب امام حسن تے امام حسین نو جناب مسجد نبی تو لے کے تے اپنے گھر تک 72 چکر لا کے دسے اللہ دے نبی اگر میرے تو بعد نظر پوے، اگر میرے تو بعد توڑی عقل دے اندر آوے، اگر میرے تو بعد تو انو کوئی میری حسرت زیادہ محسوس ہوئے کہ آج محمد ہندہ یا میرے حسن ویکھدا یا میرے حسین ویکھدا میں نظر آ جانا۔ باواز بلند صلوات محمد وعلمہ صلی اللہ محمد آل محمد۔ کوشش میں کیتی ہے چند موتی لے کے آئے ہیں، آئندہ سال تک تواڈے دامن سخن تک قاری صاحب دے موتیاں دی خوشبو آئے تے آل محمد تو منگیا ہی کی ہے۔ باواز بلند صلوات محمد وعلى محمد اللہم صلی علی محمد وعلى محمد۔ میری آخری بات، کیونکہ میرا پہلا موقع سی، اللہ بحق محمد وعلى محمد صدقے نسبانیاں تا حیات سلامت رکھے، ہر پریشانی تو محفوظ رکھے، مالک انہیں ترقیاں فرماوے۔ بات یہ ہے کہ بھی قاری صاحب نو کسی نے پوچھیا فیصلہ آباد دے وچ، انہاں کہا جی قاری جی تسی اس پاسے آئے کیویں؟ اے لفظ تے غور کرنے۔ قاری صاحب آکھے کہ میں محلے چھڑتے، میں بیٹھکاں چھڑتیاں، میں وہ گھر چھڑ دیتے، برادری بھی چھڑ دیتی۔ اوکھا ہوندہ ہے، سوکھا نہیں ہوندہ۔ یاسین قادری نو پوچھو، مسائل انہیں تواڈے سامنے دسیں کہ میڈیا خلاف ہر شے خلاف ہو جاندی ہے، جیڑا بندے نو حق سمجھ آ جاندہ ہے۔
ہر کوئی اپنے دور دا جڑا ادھروں آندا ہے جناب ہور دی صاف تو اٹھے گا قیامت والے دن، میرا ایمان اس بات پہ۔ انہاں کیا جی 5-7 بابے بھی چھاڑتے جنہوں بدھ نو غور ہے میری بات، اس ممبر حسین تے پتہ چلے ہے بدھ بدھ ہوندی جمعہ جمعہ ہوندا نہیں تو اتھے تا پتہ نہیں بدھ بھی رضی اللہ تے جمعہ بھی، غور ہے میری بات۔ علامہ اقبال سی نا، علامہ اقبال تے لاہور دی گلی جو گزرے تے محرم دے دن ہون تے علامہ صاحب پردہ ہٹا کے ویکھیا تے اس دور دا کوئی پیر بیٹھا سی جڑا کوئی لتاں گھٹ رہا ہے، کوئی پیر گھٹ رہا ہے، عزت وہ چار پائی تے بیٹھا، باقی سارے زمین تے بیٹھے۔ علامہ صاحب نے پردہ ہٹا کے معرفت آل محمد قلم فرماندن نکل کر خان گاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تیرا ایک کام نہیں جڑا تو ایک راؤنڈ دیا آپ دے نفس نو آرام پہنچاؤن واسطے، کوئی عورت ہاتھ لائی جا رہی ہے، کوئی مرد ہاتھ لائی جا رہا ہے، کوئی بچہ ہاتھ، نہ کم سے کم آج 10 لاہور دیاں گلیاں ننگے پیر ننگے سر ہو کے 10 لوگو حسین حق تے یزید نہ حق ہے۔ وہ بندے ویکھن لگے انہیں کہا بھی تو کون ابھی ساڑی لائی توڑ دیتی۔ انہیں علامہ صاحب نے کیا کہ کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال، ہائے 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 کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال، یہ بندہ بد سے بوتراب ہے۔ انہوں نے کہا لے دوستو جیڑی پورا ہے گی سی وہ بھی گئی۔ آپ نے فرمایا دور تک صدائیں دیتی رہ گی کیا جنت مجھے، آخر لوگ جنت 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 واسطے کر دے نا، تے جنت بھی تو کسی نو کہیں دیت میں تیرے واسطے، ہائے 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 دور تک صدائیں دیتی رہ گی جنت مجھے، میں نے پیچھے مڑ کر نے دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ اللہ پاک آج دے دکھ برے دین دا واسطہ وہ نگری بکھاوے، وہ منزل بکھاوے جتے بین تے برا نے قربانی پیش کیتی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ حشر والے دن نا بس میرا وقت ختم ہے، اللہ نو عبادت ہوئی پسند جڑی وقت دی ہے۔ حشر والے دن ہر کوئی پریشان ہے، افراتفری، 3 ہستیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی اور مولا حسین۔ محمد مصطفیٰ جدوں علی بادشاہ نو روندے ویکھیا نا قریب آ کے فرماندے صدقے جاواں علی اج کیوں اتنا رک رک کے روندے ہو؟ پاک علی فرماندے دیکھو میرا سردار محمد میں روانا تا کی کرا، آج غریب تو غریب ہی کفن نال اٹھ رہا ہے، میرا حسین بے کفن۔ آئے 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 جدو حسین بادشاہ بے کفن، پھر زخمی، پھر پیاسا، جدو میرے حسین بادشاہ نے پاک مرشد نے 2 ایسے کام کرنے، اللہ دا نظام حل جانا ہے۔ کیڑا کام؟ رو کے فرماندن پاک محمد نے پوچھا میں صدقے جاواں قربان جاواں میرا حسین تو اتنا ماتم بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اسی تو تیری مظلومیت نو رونے ہیں، تو کس نو رونا ہے؟ ازادارو سلے میرا آقا حسین رو کے فرمائے گا نانا سوال میری غیرت ہے، آج غریب تو غریب بھی جڑا ہے کفن ہے، میں بے کفن ہاں، میری تی جڑی 3.5 سال دی معصومہ ہے جڑے ہاتھ آزاد ہی کوئی نہیں، رو کے مولا فرماندن میں نانا ماتم نہ کرا تا کی کرا، میری بچی زخمی، میری بچی دے پیر زخمی، سر زخمی، جڑی رو رو کے آخری ہے بابا اور کربلا شام ہے تے میں معصومہ حاضر۔ اللہ اللہ